جب سبحان اللہ کورونا وائرس ایک انسانی شکل میں آیا اور اسے پوچھا، بھیانک شکل تھی، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں کرونا وائرس۔ بھائی کس لیے آیا؟ تو کہنے لگے کہ خواب کے اندر کہ میں کرونا وائرس ہوں۔ وہاں جہاں سے یہ چائنا میں شروع ہوا تھا کہ وہاں ایک عائشہ نامی عورت سے زیادتی ہوئی، اس کے منہ پر پٹی باندھ رکھی تھی، 3 درندوں نے زیادتی کی، وہ بول تو سکتی نہیں تھی۔ اس نے دل میں اللہ کے آگے رو کے ایسا دکھڑا سنایا کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے کہ کوئی میرا ہمدرد، کوئی مجھے بچانے والا نہیں۔ تک وہ زیادتی کر کے فارغ ہوئے، نقد کرونا وائرس کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا، 3 بندے تو وہیں پڑ گئے۔ بحیثیت مسلم میرا آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ سائنس کی بات کو ماننا ضروری ہے یا قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے؟ تو سادہ سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ تو محترم پھر قرآن و حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ زمین ساکن ہے۔ 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ کتنی اونچی دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر، آج کام ہو رہا ہے اس پر، انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا۔ 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے کہ لوگ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ایک سائنسدان اور انگریز کی بات کو مان رہے ہیں جبکہ قرآن و حدیث کے دلائل کو نہیں مان رہے۔ محبت والوں کے لیے یہ دلیل کہ زمین حرکت نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اس پہ آرام کر رہے ہیں۔ کھانے کی چیز میں مکھی گر گیا تو کیا کرو؟ پورا ڈبا دو اور نکال کے پھینک دو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ایک پر میں مکھی کی اگر بیماری ہے تو دوسرے میں اللہ نے شفا اینٹیڈوٹ رکھا ہے اس کا، اور سائنٹیفیکلی اپرووڈ ہے، اور سائنٹیفیکلی اپرووڈ ہے۔ اس کی پورے ریسرچ آپ پڑھ لیجئے مکھی کی دونوں کی پروں کی۔ فرماتے ہیں میں 3 سال انقلاب کے دور میں رہا، اور جب امریکہ نے اینٹی پلاسٹک میزائل مارا، میڈیا والوں نے امام خمینی سے سوال کیا، میں اس وقت موجود تھا ان کے پہلو میں۔ کہتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا کہ امام آیت اللہ خمینی آپ کے پاس آپ کے گھر پہ اینٹی پلاسٹک میزائل پھینکا گیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں امام خمینی نے کچھ نہیں کہا، فقط قرآن کی ایک آیت پڑھی، ایک آیت پڑھی۔ کہ کون سی آیت؟ کہ انہوں نے فقط کہا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کہتے ہیں یہ آیت پڑھی، امام کمرے میں چلے گئے، زمانے والوں نے دیکھا کہ اس اینٹی پلاسٹک میزائل کے پنکھے میں ایک چڑیا داخل ہوئی اور سمندر میں پھٹ کر گر گیا۔ ارے اب تک نہیں سمجھے؟ اللہ نے بتایا کہ وارث کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکر۔ تمہیں کب سے کیا؟ اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی، رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے، زمین ٹھہر گئی۔ جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھوم گئی؟ آر یو کامیڈی می؟ یہ محمد کی دعاؤں سے یہ تاروں کی ڈیوٹی لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کوئی جن وہاں نہیں جا سکے، اگر کوئی جاتا بھی ہے چاہے وہ پاکستان کا جن ہو یا امریکہ کا ہو، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اگر امریکہ گیا ہے چاند پر تو گیا ہے تو گیا ہے، چاند تو بالکل نیچے جیسے یہ پنکھا چھت سے نیچے ہے، چاند نیچے ہے۔ لیکن جس دن امریکہ پہلے آسمان کو چیر کر کے دوسرے پہ پہنچا، دوسرے کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچا، تیسرے کو چیر کر کے چوتھے پہ، اور 7ویں آسمانوں کو چیر کر کے 7ویں پہ پہنچے، 7ویں کے اوپر عرش ہے، عرش پہ پہنچے، اور وہاں سے پھر یہ کہ جنت میں امریکہ پہنچے، تو پھر اس دن اس میں اس ملا کو بتا دینا
पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? यही नहीं, अभी और सुनिए। चांद तक अगर कोई गया है तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमालात थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। चुप तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। खुद डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। ये मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं